شمیم بانو قریشی ہیں، کل کو قربان قریشی بھی ہو سکتے ہیں، کل کو محاورت بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک راستہ دیا ہے، ایک راستہ بتایا ہے، ایک رہبری کا کام کیا ہے، ایک قیادت کا کام کیا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ نبی کریموں کے بچے غریب بچے ایسا کریں گے، ان کے لیے انگلش میں اسکول دیا۔ ہمارے یہاں کوئی کہاں پہ دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لو، جن کا جاگتا تصویر دیکھ لو، آپ کے سامنے خوبصورت عمارت نظر آتی ہے، اور اس عمارت میں ارجن کیجریوال کی صورت نظر آتی ہے، اس عمارت میں امام حسین کی امانی کی صورت نظر آتی ہے۔ میں آج کانگریس کے لوگ اپنے لوگوں نے، اس ہارون یوسف نے، اس کپل سبل نے یہ سازش کر کے کہ یہ بلادی کو مل لیا ہے، پی ڈی اے کو دے دیا، آج ہمیں ماشاءاللہ کرنے کے لیے 25-30 ہزار روپے دینے پڑتے، ہماری ہی جگہ دوسروں کو دے دی۔ ہمارے سینٹ ہاؤس کو اٹھانے میں جس کا حق تھا کانگریس کا حق تھا۔ اگر کانگریس چاہتی کہ سینٹ ہاؤس کیا بنے اور دلی میں سینٹ ہاؤس بن کے، تو یہ پارلیمنٹ سے قانون پاس کرا کے ہمارا سینٹ ہاؤس نہیں بن سکتا۔ آج ظالم لوگوں، اے ظالم انسانوں، اے ظالم پارٹیوں، تم ان کا کاروبار چھین لیتے ہو، وہ بے سہارا ہو جاتا ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے، خودداری کے مارے کہیں نہیں بولتا، وہ ڈنکے کا سہارا ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور اسے یہ بدماش لوگ، یہ بھاجپا کے غنڈے، یہ بھاجپا سے پیسے کھانے والے لوگ آج وقت ہے کہ ان کو جواب دیں۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تمام برادری کے لوگوں سے، تمام قریش نگر کے لوگوں سے، کہ اگر آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ امام حسین نے آپ کے علاقے میں کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ عام آدمی پارٹی کی طرف سے شمیم بانو ہم سب کے سامنے بہت سے امید کر سکتے ہیں کہ یہاں منڈی کے مسئلے کا جو بھی معاملہ ہے، علاقے کے جو بھی مسائل ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمران بھائی نے ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے، انہیں سامنے رکھتے ہوئے ان کو ٹکٹ کیا، الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا موقع دیا، تو امید کی جا سکتی ہے، اور پوری امید اس بات کی کہ انشاءاللہ ہر مرحلے پر، ہر معاملے پر یہ کینڈیڈیٹ انشاءاللہ اپنا بھرپور ثبوت دے گی۔ میری آپ سبھی کو مجھے معافی درخواست ہے کہ اپنے ووٹ کو نہ بانٹے، اپنی سوچ کو نہ بانٹے۔ ایسی طاقتیں ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کام کر رہی ہیں جو اس بات کی وکالت زیادہ کر رہے ہیں کہ ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں علاقے کے تمام لوگوں سے بے پناہ اس بات کی التجا کروں گا، معتبرانہ درخواست کروں گا۔ عمران حسین جیسا بندہ، جیسی شخصیت ہمارے سامنے ہے، اس آدمی کے بعد جب کبھی بھی جس کام کے لیے ہم گئے، جس مدد کے لیے ہم نے جانا چاہا، تو وہاں سے ہم کبھی مایوس نہیں آئے۔ دلی کے اندر پچھلے 15 سال سے بی جے پی کی حکومت تھی، لیکن اس بار دلی کی عوام نے، پوری عوام نے، جتنے بھی آپ سروے دیکھو گے، دلی کی ساری عوام بر آ چکی ہے کہ ایم سی ڈی کے اندر بھی کیجریوال جی کو لانا ہے، کیونکہ دلی کے اندر اروند کیجریوال جی کی سرکار ہے۔ تو اگر اروند کیجریوال جی کا پارشد جیتے گا اور اروند کیجریوال جی کی حکومت ایم سی ڈی میں بنے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی کام ہے وہ اتنے رفتار سے ہوں گے، چاہے وہ صفائی کا کام ہو، گلیاں بننے کا کام ہو، چاہے وہ ہمارا لائسنس کا کام ہو، ہاؤس ٹیکس کا کام ہو، جتنے بھی کنورژن چارج کا کام ہو، جتنے بھی کام ایک پارشد کر سکتا ہے جب دونوں سرکاریں مل جائیں گی۔ دلی سرکار کے اندر تو اروند کیجریوال جی ہے ہی، اور اب انشاءاللہ ایم سی ڈی کے اندر بھی اروند کیجریوال جی کی سرکار بننے جا رہی ہے، تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ پارشد بھی اروند کیجریوال جی کا یہاں سے جتا کے بھیجنا ہے، اور اتنے ووٹوں سے جتا کے بھیجنا ہے، اتنے ووٹوں سے جتا کے بھیجنا ہے جو ہماری جو بھی پریشانیاں ہمارے علاقے کی، جو بھی ہماری سمسیا ہے، ہمارے کاروبار کی سمسیا ہے، ہمارے سلیکٹری ہاؤس کی سمسیا ہے، جو بھی سمسیا ہے اتنے ووٹوں سے جتا کے بھیجنا ہے۔ جب ہماری بہن شمیم بانو جی وہاں جا کر بیٹھے تو کمشنر کھڑا ہو جانا
چاہیے ہو گیا کہ ایک ایک ووٹ چن کے عام آدمی پارٹی کو ڈلوانا ہے اور عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے کسی انسان کی نہیں ہے نہیں ہے عزت اللہ کے ہاتھ میں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور تمہارے بیچ میں تمہاری بہن جو شمیم بانو کھڑی ہے شمیم بانو کی پانچوں وقت کی نمازی ہے اور میں سمجھتا ہوں ساری صلاتوں اس کی پابند ہے اپنے سب چیزوں کی پابند ہے پردے کی پابند ہے ہر چیز کی پابند ہے لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے ان سے ملنے کے بعد میں نے انہیں دیکھا ان سے بات کر کے مجھے یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہاؤس کے اندر جا کے وہ آپ کی آواز کو بلند کرنے کا کام کریں گے کے اندر کانگریس 0 ہے 0 کیا ہے 0 اور اگر اپنا ووٹ تم نے بانٹ دیا تو بعد میں پچھتاؤ گے تو ہمیں پچھتانا نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کشاپ پورے کے لوگ باہر کے لوگ اور ہمارے پورے بلی بارہ ودھان سبھا کے لوگ جو ہے نا بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالتے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے اور یہی نتیجہ ہے کہ بلی باران ہو یا پچھلی بار بھی شاید قریشی کو یہاں سے اس کے ووٹوں سے جتا کے بھیجا میں یہ مانتا ہوں چاہے صفائی کا کام ہو آج جس طریقے سے اروند کیجریوال جی نے ایجوکیشن کے اندر کام کرا ہے آج اسکولوں کی حالت آپ جا کے دیکھ لو بلی باران ودھان سبھا میں 11 اسکول آتے ہیں 11 میں سے 3 شاندار نئے بن چکے ہیں 7 کا نقشہ پاس ہو چکا ہے فنڈ آ چکا ہے انشاءاللہ 11 کے 11 بہت شاندار بنتے جا رہے ہیں جتنی بھی ڈسپینسریاں تھی اسے دلی گورنمنٹ کی اپڈیٹ کر کے اس کو عام آدمی پولی کلینک اور محلہ کلینک بنا دیا ہے جس میں 2500 روپے تک کے ٹیسٹ بالکل مفت ہوتے ہیں بلی باران ودھان سبھا میں ایک محلہ کلینک سرائے منی کے باہر بن کے تیار ہے ایک محلہ کلینک موتیا خان میں تیار ہے ایک محلہ کلینک روزگار میں چل رہا ہے ایک محلہ کلینک باڑہ ہندو راؤ میں جو اسپتال چل رہا اس کے آگے بننا آتا کہ جا رہا نہیں وہ جو ہم چلتے نا ٹائر مارکیٹ سے آگے بن کے تیار ہے اور اس میں 2500 روپے تک کا ٹیسٹ بالکل مفت ہے بالکل مفت ہے مجھے 2 بار اتنے زیادہ ووٹوں سے جتوایا ہے اتنا پرسنٹ کے حساب سے انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی خدمت کروں آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ اپنے ووٹ کو تقسیم ہونے نہ دیں میں آپ سبھی کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی اکثریت میں اس جلسے میں شریک ہوئے میں سبھی یہاں کے جن لوگوں نے انتظام کیے سب کا شکر گزار ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اس معاملے کا رہنے والا ہوں اور یہاں کے مسائل بہت جانتا ہوں لہٰذا شمیم بانو میں جیتنے کی کامیابی کے بعد جو بھی ایسے پارشد مجھے اختیارات ملیں گے انشاءاللہ میں بہت نبھاؤں گا اور